وہ اس پر بات نہیں کرنے کو تیار ہیں. ٹویٹر پر، فیس بک پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے اس کے لیے. آسیہ بی بی کی رہائی کے لیے اکاؤنٹ ہے، عافیہ کے لیے کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو آپ اکاؤنٹ بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار رہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، یہاں نہیں ہوگی تو کہیں اور ہوگی، لیکن سب سے جواب ضرور لیا جائے گا. اس لڑکی کے بارے میں کوئی سوال کرنے کو تیار نہیں. عافیہ صدیقی کیسے پریگننٹ ہو گئی، کیسے حاملہ ہو گئی، کس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، وہ کون درندے ہیں، وہ کون غلیظ اور تعفن زدہ انسان ہے کہ جو اس کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہے، لیکن ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا ناظرین کرام. کیونکہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے، شاید معذرت کے ساتھ ہماری حکومت نے بھی یہ سوچ لیا ہے، ہمارے کرتا دھرتاؤں نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ شاید عافیہ کی جو سزا کا پیکج تھا 86 برس کا، اس پیکج میں حاملہ ہونا بھی شامل تھا. وہ پیکج ڈیل تھی شاید کہ سزا تو ملے گی لیکن اس کے ساتھ اس کو حاملہ بھی کر دیا جائے گا. کینسر کی مریضہ بھی ہو گئی ہے، وہ اس کا جنازہ بھی آ جائے گا کسی دن، میت بھیج دیں گے اور پھر وزیر اعظم صاحب وہاں بھی تعزیت کرنے پہنچ جائیں گے. جو بھی وزیر اعظم ہوں گے اس وقت، یہ نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا، تعزیت کرنے عصمت خالہ کے پاس پہنچ جائیں گے. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ بیٹھ کے آنسو بہائیں گے. عافیہ صدیقی کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا. وہ ایک بہت ہی جرت مند خاتون تھیں جنہوں نے طاغوت کے آگے سر نہیں جھکایا، جو ظلم سے کبھی دبی نہیں، جنہوں نے ہمیشہ حق بات کی ہے، جو سچ کے لیے اپنی جان انہوں نے نچھاور کر دیں. وہ شہیدوں میں شامل ہیں، ان کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا. یہ سب باتیں ہوں گی اور یہ سب باتیں آپ پڑھیں گے بھی اور سنیں گے بھی. بریکنگ نیوز چل رہی ہوگی، چینلز پر لال پٹیاں مسلسل چل رہی ہوں گی. آج کون گیا، کل کون گیا، سویم تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. چہلم تک سب بھول جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا. بہرحال ناظرین کرام، بڑے عجیب و غریب حالات ہیں، اور صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے. ایک خبر بھی آپ کو بتانا چاہوں گا. میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، 21 جنوری کے ایکسپریس اخبار میں نے یہ خبر پڑھی کہ جنوبی افریقہ کا ایک شہر ہے جوہانسبرگ. ادھر کیا ہوا ناظرین کرام، یہ تو ہم اپنے ہاں کا رو رہے ہیں. وہاں پر ایک خاتون نے دوسری خاتون کا پیٹ پھاڑ کر اس کے رحم سے بچہ چوری کر لیا. نہیں سمجھا میری بات؟ ایک خاتون نے دوسری خاتون، وہ حاملہ تھی، ان کا پیٹ پھاڑا اور بچہ چوری کر کے بھاگ گئی. اور حاملہ خاتون کو جس تیز دھار آلے سے جو زخم لگا تھا، وہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے انتقال کر گئی. جب وہ ملزمہ پکڑی کیسے گئی ناظرین کرام، کہ جو بچہ اس نے پیٹ پھاڑ کے نکالا تھا، ہم تو یہ سنا کرتے تھے، محاورے تھے، پیٹ پھاڑ دوں گا اور بچہ نکال لیں گے، ڈائنے ہیں. اس عورت نے تو باقاعدہ پیٹ پھاڑا، ایک حاملہ عورت کا بچہ نکالا. اور پکڑی اس طرح گئی کہ جب وہ اس نے پیٹ چاک کیا تھا، تو جس تیز دھار آلے سے پیٹ چاک کیا تھا، تو اس تیز دھار آلے کا جو ایک وار تھا وہ بچے کے سر پہ بھی لگا، تو بچہ کا سر بھی زخمی ہو گیا تھا. تو وہ ملزمہ جب بچے کا سر دکھانے ایک مقامی کلینک گئی تو پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا. پہلے تو وہ جھوٹ بولتی رہی اور کہ میں خود حاملہ ہوں، اور پھر اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ بچہ میں نے 1 ہفتے قبل ایک خاتون کا پیٹ پھاڑ کر چوری کیا تھا. اور ویسے بھی جنوبی افریقہ میں بچے چوری کرنے کے واقعات عام ہیں، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی دردناک، افسوسناک اور پہلا واقعہ ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ باتیں جو عافیہ کی آپ نے سنی، یہ بچے کا واقعہ ہے. عرفہ کا ہم تعزیت کرنے جا رہے ہیں لیکن دنیا میں مشغول ہیں. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ وہ علامات قیامت ہیں کہ جو آہستہ آہستہ ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں. میرے آقا کریم، میرے سرکار، میرے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قول مبارک حق ہے، سچ ہے، اور آپ جو فرما گئے ویسا ہی ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. اقدار دم توڑتی جا رہی ہیں، اخلاقیات تباہ ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں رہا، پرائیویسی میں ہم مخل ہو رہے ہیں اور اسے ہم اپنا چھاپا کہتے ہیں. ایسی بہت ساری باتیں. چھاپے مار دیں تو جعلی نجومیوں کے پاس جا کے چھاپے ماریں جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. چھاپے مار دیں تو ان عطائی ڈاکٹرز کے کلینک بند کرائیں کہ جو غلیظ اور گندی دوائیاں لوگوں کو دے کر انہیں جان سے مار رہے ہیں. کسی کی پرائیویسی میں مخل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیں کہیں کوئی سبق نہیں ملتا، ہم نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا.
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اقدس سے بھی ایسی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہم یہ سب کچھ بھی کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ کی کالز ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔